دیکھیں، مالی بحران کا شکار ہم یقیناً ہمیں مالی مشکلات ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ وفاقی حکومت کا تعصب اور ایک جو پریجوڈسڈ اور بائسڈ اپروچ ہے کہ وہ صوبے کو ٹارگٹ کر کے ہمیں مالی بحران کا، سیاسی عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جواز ملے کہ یہ ثابت کر سکیں کہ جس صوبے کی حکومت جو ہے وہ نہیں چل پا رہی، اور گورنر راج یا اس طرح کے کسی اقدام کے لیے راستہ ہموار کریں. میرے خیال میں ان کو اس میں بالکل ناکامی ہوگی، کیونکہ اس قابل نہیں ہے. وہ 27 کلومیٹر پہ محیط اپنی کنٹینرستان کی حکومت کو نہیں چلا پا رہے، تو صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کو کیا چلائیں گے. لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ اگر 118 ارب روپے جو ہمارے اپنے صوبے کے پیسے ہیں اور ان کی طرف واجب الادا ہیں، ہمیں اگر وہ بھی دے دیں جو ان کے پاس موجود ہیں لیکن نہیں دے رہے، اگر یہ دے دیے جائیں ہمیں، تو ہمارا مالی بحران نہیں رہے گا. ہم بالکل اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، آج بھی ہیں، لیکن ہماری جو مشکلات ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. تو میں آپ کی وساطت سے یہ ایک بار پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ وفاقی حکومت کو ہمارے واجبات ادا کرنے چاہیے. یہ ظلم بھی ہے، زیادتی بھی ہے، اس صوبے کے عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے صوبائی کابینہ نے کہ ان کے ساتھ مختلف فورا پہ ہم اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم نے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کرنے کا فیصلہ کیا. جہاں تک ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا تعلق ہے، دیکھیں، مذاکرات تو ان کے ساتھ ہو رہے تھے، 2 بار رسمی طور پر بات چیت بھی ہوئی، لیکن بدقسمتی سے بعض غلط فہمیاں کہیں، اس کو تلخیاں کہیں، کچھ جارحیت ان کی طرف سے ہوئی، کچھ ہماری طرف سے جب جوابی کارروائیاں ہوئیں تو اس پر وہ مزید ناراض ہو گئے، اور انہوں نے 2-4 دن پہلے جو سیز فائر توڑنے کا اعلان کیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بدقسمتی والی بات ہے، افسوسناک بات ہے. ٹی ٹی پی کو بھی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، اور میں نے تو بار بار یہ بات کی ہے کہ مذاکرات کے بغیر اس جنگ کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے افغان مسئلے کا حل نکال سکتا ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہم کیوں نہیں ٹیبل پر بیٹھ کر بات کر سکتے؟ تو میرے خیال میں ٹی ٹی پی پارٹی کی طرف سے آتی ہیں، اس حوالے سے اس پر منوان عمل ہوگا. صرف اور صرف یہ ہے کہ کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، ان پر بات کرنے کے لیے اور ان پر غور کرنے کے لیے اور طریقہ کار کا تعین کرنے کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ان ایشوز کو دیکھ رہی ہے کہ ایک تو ٹائمنگ کیا ہوں گی. دیکھیں، دو راستے ہیں نا اسمبلیاں چھوڑنے کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اسمبلی کو تحلیل کر دیں اور پورے صوبے میں نئے انتخابات ہوں، اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی تو آپ اسمبلی سے استعفے دے دیں. اصل سوال یہ ہے، اور ہماری بعض آپ کے صحافی حضرات کی طرف سے بھی، تجزیہ کاروں کی طرف سے بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا اصل ٹارگٹ ہے کہ ملک گیر انتخابات ہوں، عام انتخابات ہوں، اور 5 سال کے لیے نئی جو بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں جو بھی الیکشن میں حصہ لیں گی، ان میں سے ان کو ایک نیا پولیٹیکل مینڈیٹ ملے. سوال یہی ہے جس پر ہم اس وقت ڈسکس کر رہے کہ کیا ان اقدامات کے نتیجے میں وہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہم اچیو کر سکیں گے یا نہیں. لیکن اس سلسلے میں اب اس کو ہفتے کے دن ایک اور اجلاس ہے جس میں کمیٹی جو بنائی گئی ہے وہ اس میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی، اور پھر جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق عمل ہوگا. دیکھیں، خیبر پختونخوا کی حد تک تو میں بہت ہی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں کوئی اختلاف اور انتشار نہیں ہے.